بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل و برکات۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف انسان نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کی موت کے وقت ملک الموت حاضر ہوا، اس نے اس کے اعضاء کو پھاڑ کر دیکھا تو کوئی عمل نیک اس نے نہیں پایا، اور پھر اس کا دل ٹٹولا تو کوئی نیک عمل نہیں ملا، پھر اس کے جبڑوں کو ٹٹولا تو زبان کے ایک طرف حلق کے پاس وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ، تو اس کلمہ اخلاص کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ صرف میں ہی اللہ کا ذکر کرتا جا رہا ہوں اور کوئی نہیں، تو اللہ نے تمام جانداروں اور درختوں پتوں کو حکم دیا کہ ذکر کی آواز بلند کرو، تو ہر طرف سے اللہ کے ذکر کی آواز بلند ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہا کہ اے رب کائنات، کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اپنا عصا زمین پر مارو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا، زمین پھٹ گئی اور پانی نکلا، تو اللہ نے کہا اس پر بھی اپنا عصا مارو، آپ نے پانی پر عصا مارا تو پانی پھٹ گیا اور پتھر نکل آیا، تو اللہ نے کہا اس پر بھی عصا مارو، تو آپ نے پتھر پر اپنا عصا مارا، تو ایک سبز رنگ کا جانور اللہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کب سے ذکر کر رہے ہو؟ تو اس جانور نے کہا کہ میں آج سے 5100 سال پہلے سے ذکر کر رہا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو؟ تو جانور نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرا کھانا پینا اس اللہ کے ذکر میں ہے، نہ مجھے بھوک لگتی ہے نہ پیاس، اور اے نبی اللہ اب تم جاؤ، کیونکہ جب سے اللہ نے مجھے بنایا ہے میں نے کسی سے بات نہیں کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ میرے بندو، تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا، اور میرا احسان مانو اور ناشکری نہ کرو، اور یقین کرو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے، اور اپنے رب کا ذکر کرو اپنے جی میں گڑ گڑا کر اور خوف کی کیفیت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، پھر تم کامیابی اور فلاح کی امید کر سکتے ہو۔ اے ایمان والو، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو لوگ اس غفلت میں مبتلا ہوں گے وہ بڑے گھاٹے اور نقصان میں رہیں گے۔ اے اہل ایمان، خدا کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اونچے سے اونچے اعمال کا مقصد اور روح اللہ کا ذکر ہے۔ مثلاً میری یاد کے لیے نماز قائم کیا کرو، اور پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو، اور خدا کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو، اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اے ایمان والو، جب تمہاری مڈبھیڑ ہو جائے کسی دشمن فوج سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو، امید ہے کہ تم فلاح یاب ہوگے۔ یقیناً زمین و آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں کھلی نشانیاں ہیں ان ارباب دانش کے لیے جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹنے کی حاجت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور تم ان سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے ان کو ان کے نفس بھلا دیے، بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں، اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے
دل آرام پاتے ہیں۔ جو شخص ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اس روز شام تک اسے شیطان سے پناہ حاصل رہے گی۔ اس شخص کے عمل سے افضل کسی کا عمل نہیں ہے، ہاں اس شخص کا عمل افضل ہے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ثابت بنانی نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے معلوم ہے میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے۔ لوگ ان کی یہ بات سن کر خوفزدہ ہو گئے۔ کسی نے عرض کیا یہ بات آپ کس طرح جانتے ہیں؟ فرمایا میں اسے یاد کرتا ہوں، وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ جو لوگ مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی ان کا احاطہ کر لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ملائکہ سے تذکرہ کرتے ہیں۔ بندہ جب لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں سب سے بڑا ہوں۔ اور جب بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جب بندہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، گناہ سے بچنے کی طاقت اور اطاعت کے لیے قوت میرے سوا کسی طرح نہیں ہے۔ جو شخص یہ کلمات موت کے وقت کہے گا اسے دوزخ کی آگ نہیں لگے گی۔